اسپیشل ایگزام جو ہے اس میں کامیابی کے امکانات کئی گنا زیادہ ہیں ریگولر ایگزام سے، اس لیے کہ یہ لیفٹ اوور سیٹس ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دیر آر لاٹ آف پراسپیکٹس qualifying CSS in this special exam. لہذا excellent chance ہے to do CSS by candidates from Sindh, Balochistan and ex-FATA, particularly یا minorities کی باقی علاقوں میں سیٹیں ہیں، ان minorities کے لیے اچھے چانس ہیں۔ تو اب آ جاتا ہے سینسٹیو آپ کا ایریا۔ دا موسٹ امپورٹنٹ پرابلم، اب میں نے ان ایریاز کو سامنے رکھ کر بات کرنے لگا ہوں کہ دے آر ویری ویک ان انگلش گرامر، کمپوزیشن، ووکیبلری، سینٹینس سٹرکچر، اس میں یہ بہت کمزور ہیں۔ دیکھیں ہم ایگزامینر بھی رہے ہیں، میں اپنے تمام تجربات کو سامنے رکھ کر آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ یو فوکس فرسٹ 15 days صرف گرامر کو دیکھیں۔ گرامر میں کیا ہے، پورے 12 ٹینس آپ کو ازبر ہونے چاہیے، آپ کی ٹینس کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور میٹرک کی کتاب میں یہ موجود ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ پھر آتا ہے کہ آپ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف کا پریسی بنانا۔ اگر کوئی بندے کا پریسی ٹھیک ہو جائے تو وہ کہہ لیں کہ 20 میں سے 12-13 اسی میں آ جائیں تو اس کا تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی میں بتا رہا ہوں ڈیلی پریکٹس ہو سکتی ہے۔ جو کچھ بھی آپ پڑھیں، آپشنل پڑھیں، کمپلسری پڑھیں، آپ نے ایک چیپٹر پڑھا یا آپ نے کسی کوشچن کا مکمل آنسر پڑھا، یہ نہ سمجھے کہ آپ نے پڑھ لیا تو کام ختم ہو گیا۔ ابھی میرے حساب سے آپ نے نہیں پڑھا۔ جس کو صحیح معنوں میں پڑھنا کہتے ہیں، وہ پڑھنا کیا ہے، آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ اس کو بند کریں اور ریکال کریں کہ کیا وہ ساری چیزیں اس چیمبر میں چلی گئی ہیں کہ نہیں چلی گئی۔ آر یو ان اے پوزیشن ٹو ریپروڈیوس دیٹ؟ اگر آپ نے ریپروڈیوس کر لیا تو یہ دوسرا سٹیج ہے کہ آپ نے پڑھ لیا۔ اگر نہیں ریکال کر پا رہے، کچھ چیز ذہن سے محو ہو گئی ہے، تو آپ کے پاس ہے اوریجنل ٹیکسٹ، پھر دیکھیں۔ تھرڈ فیز جہاں میں کہتا ہوں آپ کی تعلیم، آپ کی پڑھائی مکمل ہونی ہے، وہ کیا ہے، ناؤ یو میک اے بریف آف دیٹ ان رائٹنگ آن اے پیج۔ جتنے اس نے پوائنٹس پیش کیے ہیں، اب آپ ایک پیج پر سارے لکھ دینے، آپ نے ایک پیج پر جب آپ نے لکھ دیے اور اس کے آپ کی جو ووکیبلری وہاں سے اٹھائی ہے، سب کے سپیلنگ درست ہیں۔ اگر کوئی شبہ پڑ رہا ہے تو سپیلنگ دیکھ لیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا، یعنی جو کچھ پڑھا، آپ نے فائنلی اس کو لکھ دیا۔ اب کہتے ہیں آپ نے وہ چیپٹر تیار کر لیا، وہ کوشچن تیار کر لیا، آپ نے دوسرے لفظوں میں پڑھ لیا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ جانے میاں، آپ کی اسٹریٹجی جانے، ممکن ہے کوئی دم درود سے بھی کام ہو جاتے ہیں آج کل، وہ دم والا بھی کام ہے، ٹھیک ہے جی، وہ میں آپ سب کے لیے دم کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا 2 کام ہوئے، ایک تو آپ کے سارے سبجیکٹ تیار ہو گئے اور آپ کو پریسی بنانا آ گیا، چونکہ آپ نے ایک سمجھیں کہ 4-5 پیجز پر ایک چیز تھی تو اس کو آپ نے ایک پیج میں کنورٹ کر دیا، تو آپ تو ڈیلی پریسی بنا رہے ہیں اور پورا ریلیونٹ ہے، ٹو دی پوائنٹ ہے، اور سارے اسینشیل پوائنٹ اس میں مینشن ہے۔ دس از نون ایز پریسی۔ سارے اسینشیل پوائنٹ شامل کرنا، کوئی ایکسکلوڈ نہ کرنا اور 1/3 بنا دینا، یہی پریسی ہے۔ پھر اس میں آپ ایگزیکٹ ہو الفاظ نہیں لے رہے، کچھ اپنے الفاظ ہیں، کچھ وہاں کے مکس کیے ہوئے ہیں، تو دس از پریسی۔ اب آ جاتا ہے کہ جی کوئی شارٹ کٹ بتائیں۔ یہ میں 11 ٹاپک آپ کو بتانے لگا ہوں، یعنی 11 ایریاز ہیں، ان کو آپ نے ضرور تیار کرنا ہے۔ یہ سمجھیں اگر 11 تیار، انہی میں سے آپ کا ایسے بھی تیار ہو جائے گا، میکسیمم کرنٹ افیئر کا پورشن بھی تیار ہو جائے گا، اور پاکستان فیئر کے بھی 2-3 سوال آپ کے تیار ہو جائیں گے۔ 11 ٹاپکس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں پاکستان اکانومی، پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس اس وقت اس کا اکنامک کرائسس ہے، اور اس کو تھوڑا سا ورڈ اکنامک ریسیشن سے بھی لنک کریں، چونکہ آئل پرائس ہائک ہوئی ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی اسٹڈی کی ہوتی ہیں۔ اس اینگل سے تیار کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوا، اس میں جو بھی بیڈ گورننس کے ایلیمنٹ، یہ آپ کو یہی چیزیں تیار کرنی چاہیے۔ آپ کا اس طرح ہو کہ ایگزامینر کو امپریشن ہو، اس کی کاسموپولیٹن لک ہے، یہ کائناتی نظر رکھتا ہے، گلوبل کنٹیکسٹ میں بات جانتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہے، ہمارے انڈیجنس ایشوز تو ہیں، لیکن ایک گلوبل امپیکٹس بھی ہیں،
جیسے آئل پرائس ہائک ہوئی ہے اس کا تو امریکہ کی اکانومی پر اور انفلیشن پر اثر ہوا، وہاں گیسولین کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ پھر آ جاتی ہے ہمارا ڈیموکریٹک کرائسس بھی ہے، پولیٹیکل کرائسس۔ اس کی روٹس کو آپ نے انالائز کرنے کی پوزیشن میں آپ جائیں کہ ڈیموکریسی از ناٹ ٹیکنگ روٹس ان ریئل سینس ان پاکستان. Why it is not delivering those dividends as it has delivered in the Western democratic setups. تھرڈ ہے سول ملٹری ریلیشنز، یہ سارے پاکستان کے حوالے سے ہیں، ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ رول آف سوشل میڈیا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کئی چیزیں ہیں، ایک جو کنٹرولڈ میڈیا ہے اس میں تو آپ چیز کر سکتے ہیں کہ جی اس کو آن ایئر جانے دیں، اس کو آن ایئر نہ جانے دیں، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا ہے جو کہ ان ساری پابندیوں سے آزاد ہو گیا اور اس نے کمال کر دیا، اور یہ منٹوں میں سیکنڈوں میں گلوبل ہو جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے پانچواں ایشو، ویمن ایجوکیشن اینڈ اوور آل لٹریسی، کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے، فرینچ ریولوشن آن ورڈ، اس کی بیسس پر اویئرنیس ہے، اور اویئرنیس کی روٹس جہاں سے اٹھتی ہیں وہ لٹریسی ہوتی ہے، کوانٹیٹیولی اینڈ کوالٹیٹیولی۔ You must be aware of that and you must be in a position to expand that. How it changes the fate of a nation. What make a nation really growing and emerging. And finally, as an emerged and grown up nation. Yani literacy, quality literacy and country's growth and development goes hand in hand. Hand in glove. پھر آ جاتا ہے وومن ایجوکیشن کو میں نے اس لیے ڈالا کہ اسٹیٹس آف وومن اور وومن، یہ دیکھیں اس دا 50% آف دا گلوب، اس کے جو پوٹینشیلز ہیں انٹلیکچوئل کے سامنے ایک ہی سبجیکٹ رہا کہ اس کے پوٹینشیل کیا پراپرلی یوٹیلائز ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ریسورس ہے آپ کے پاس، اس کے ریئل پوٹینشیل کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر سکی، تھرڈ ورڈ سپریس کرتی ہے، دباتی ہے۔ پھر آتا ہے گڈ گورننس، دا پیرامیٹرز اینڈ دا ریئل ڈائمینشنز۔ دیکھیں یہ تھرڈ ورڈ کے مسائل انکلوڈنگ پاکستان، یہ ساری بیڈ گورننس اینڈ میل ایڈمنسٹریشن ہے۔ پھر آتے ہیں الائنسز۔ الائنسز میں دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ الائنس پاکستان کے لیے، میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں آپ کو، جنہوں نے کم پڑھنا ہے نا وہ یہ ضرور پڑھیں، وہ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیوں بنا، کس لیے بنا، یہ ترقی کرنے کے اس کے امکانات کیا ہیں، اور ساتھ ہی سارک کا بیڑا گرک کیوں ہوا، نمبر 2 OIC کا بیڑا گرک کیوں ہوا۔ اور یہاں میں ایک کہتا ہوں اسلامیات کا ایک ہی سوال بتا رہا ہوں جو کہ آنا ہے، وہ کیا ہے؟ اسلامی امہ کے زوال کے اسباب۔ اسلامی امہ OIC کی شکل میں ہو یا ویسے ہو، نہ یہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے، نہ یہ اس وقت اکانومی میں بھی آگے نہیں ہے، نہ یہ ایجوکیشن میں آگے ہے، نہ یہ انوویٹو ہے، نہ یہ اپنے پولیٹیکل ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ rather they are the constituent members are at daggers drawn۔ منارٹی جو مسلم منارٹیز ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ان کی ذمہ داری تھی OIC کے چارٹر میں، ان کی انہوں نے کیا کرنی ہے، یہ آپس میں لڑ پڑے، سیریا میں لڑ کر دونوں پارٹیاں لہو لہان ہو گئی، ایران نے بھی اپنے اسلحہ تباہ کیا، سعودی عربیہ نے بھی کروایا، اسی طرح یمن میں ہوا، اسی طرح لیبیا میں ہوا، اور اسی طرح عراق میں آپس میں لڑے۔ یعنی OIC کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، یہ انٹرنل سٹرائپس ہیں، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کا کوہیجن کا لیول کیا ہے۔ پھر آتا ہے دنیا کا بہت بڑا مسئلہ امریکہ کا، وہ ہے چائنا ایمرجنگ پاور اینڈ چیلنجنگ پاور۔ تو وہ چیلنج کر رہی ہے، ایمرج کر رہی ہے، اس کو کنٹینمنٹ کی باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے، آپ کو وہ معلوم ہونی چاہیے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آکس کیوں بنا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے امریکہ کی انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کیوں بنی، اور یہ پھر کوآرڈینیٹر ڈائلاگ کیوں کریٹ ہوا۔ دس از آل چائنا کنٹینمنٹ پالیسی، اور BRI کے مقابلے میں B3W کیوں لانچ ہوا۔ پھر آتا ہے 10واں کہ ورلڈ از انٹرنگ انٹو نیو کولڈ وار ایرا، تو یہ ایک امرج ہو چکا ہے۔ تو سوویت یونین کا دور تھا کولڈ وار ایرا، کچھ عرصے کے لیے ختم ہوا، وہ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس سول سپر پاور کی پوزیشن میں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اس نے سو موٹو ایکشن لیے، اس نے 2001 میں
افغانستان پر کر لیے، 2003 میں عراق پر کر لیے، اس نے لیبیا میں قذافی کو ٹاپل کر دیا، کوئی سیکیورٹی کونسل سے اپروول نہیں لیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا، ابھی کولڈ وار سٹارٹ نہیں ہوئی، سول سپر پاور دنیا میں چمک رہی ہے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہے۔ اب یہ پھر 2010 کے بعد تبدیلی آتی ہے، یہ میں ایک ڈیوائڈنگ لائن آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب دنیا ملٹی پولیرٹی میں صحیح معنی میں داخل ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ 2010 کی فگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا جب چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکنامک پاور ڈکلیئر ہو گیا آفٹر پشنگ بیک جاپان۔ یہاں پھر امریکہ کو پتا چلا کہ اب مجھے چیلنج یہ کرے گا کنٹری، 2010 میں چیلنج بنا یہ، اور اس کے بعد پھر رشیا بھی اپنی گیس اور تیل بیچنے سے طاقت پکڑ گیا اور دنیا کے معاملات میں اس نے اپنا ایک رول شروع کر دیا، اور سب سے پہلے اس کا جو رول شروع ہوا وہ سیریا میں ہوا۔ اس نے بتایا کہ میں اب ایک پاور ہوں، فزیکلی انٹر ہو گیا۔ پھر اس نے یوکرین میں کرائمیا پر جب قبضہ کیا، اس وقت اس نے بتایا کہ میں پاور نہ ہو۔ پھر تھرڈ اس نے یوکرین پر اٹیک ہی کر دیا، اور آخری 11واں پوائنٹ جو ہے اور بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں آپ کو مسٹ ہے، وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ یہ ساری دنیا میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ بہت بڑا چیلنج اور تھریٹ ہے، اس کو تو میں نیوکلیئر تھریٹ سے بھی بڑا تھریٹ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ نیوکلیئر کے بارے میں تو یہ سینسٹیو ہیں اور کمیٹڈ ہیں کہ یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کو جو افیکٹ کرتی ہیں گرین ہاؤس گیسز، ان کی امیشنز پر پابندی لگانے میں یہ سنسیئر نہیں ہے آن اکاؤنٹ آف دیئر کمرشل ایکسپیڈینسیز۔ کول سب سے بڑا امیٹر ہے، اور یہ تینوں بڑے جو امیٹرز ہیں دنیا میں CO2 کے، نمبر 1 چائنا، نمبر 2 امریکہ، نمبر 3 انڈیا، یہ سب سے زیادہ CO2 امیٹ کر رہے ہیں، and they are still using coal a lot۔ اس سے پھر کیا ہے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائنٹیفک انالیسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ میں تھا کہ ہم ٹورڈ دا اینڈ آف دا سینچری جو مین ایوریج گلوبل ٹیمپریچر ہے 1.5 ڈگری سیلسیس سے نہیں بڑھنے دیں گے، یا ایٹ دا موسٹ 2 ڈگری سیلسیس۔ پھر آ جاتا ہے جی آپشنل، اس میں 10 سال کے پیپر دیکھیں، آپشنل میں کوئی نئی چیز نہیں آتی، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کے ٹاپک سے ریلیٹڈ زیادہ سوال آ رہے ہیں، اسی چیپٹر کو اٹھا لیں۔ میرا ذہن سجیشن یہ ہے کہ آپ 10 سوال تیار کریں ایک سبجیکٹ کے۔ فائنل جو ورڈ میرا ہے، وٹ ایور یو اسٹڈی میک اے بریف آف دا سیم۔ اسٹڈی اے لاٹ، رائٹ اے لاٹ، اینڈ دین اسپیک اے لاٹ آن دوز ٹاپکس۔